السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہترین واقعہ پیش کرنے والا ہوں۔ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ ایک جگہ ایک گدھے نے پیشاب کیا۔ اس کی مقدار اس قدر تھی کہ گھاس کے تنکے اس کے بہاؤ کی زد میں بہنے لگے۔ ایک مکھی ایک تنکے پر بیٹھ گئی اور گدھے کے بہتے ہوئے پیشاب پر اس نے محسوس کیا کہ میں دریا میں سفر کر رہی ہوں اور یہ بہتا ہوا تنکا ایک عجیب کشتی ہے۔ دوسری مکھیوں کے مقابلہ میں اپنے دل میں اسے اپنی برتری کا احساس ہوا اور یہ لطف اس نے کبھی نہ پایا تھا۔ بس اس کے خیال میں یہ بات آئی کہ میں دوسری مکھیوں پر اپنی فوقیت اور بلندی کا اعلان کروں۔ چنانچہ مکھی نے کہا کہ میں نے دربار اور کشتی رانی کا فن پڑھا ہے اور اس فکر میں ایک مدت صرف کی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکھی جس حماقت میں گرفتار تھی، اسی طرح ہمارے عقلائے زمانہ نے اپنے وہموں اور باطل خیالات اور نظریات کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے اور وحی الہی کے آفتاب سے استفادہ کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اور جس طرح چمگادڑ سورج سے اعراض کرتے ہوئے الٹا لٹکنے کو کمال سمجھتی ہے، اسی طرح یہ لوگ خیال فاسدہ کی تاریکیوں میں الٹا لٹکنے کو کمال انسانیت سمجھتے ہیں۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق: اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ قرآن و سنت اور حضرات اسلاف بزرگان دین کے راستے سے ہٹ کر خود ہی حق کا فیصلہ، حق کا راستہ پالوں گا اور محقق بن جاؤں گا، تو یہ اس کا وہم اور خام خیالی ہے۔ اس طرح وہ ساری زندگی خوش فہمی میں مبتلا رہے گا، مگر کبھی منزل مقصود یعنی اللہ تعالی رضا نہیں پا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں پا سکتا۔ ناظرین، ایسی ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔